جی بھائی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا یار، علامہ اقبال کا ایک شعر تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بچپن سے ہم یہ شعر سنتے آ رہے ہیں، میں نے بھی بہت دفعہ سنا پڑھا، لیکن یار ہمیشہ میں ایک بات سوچتا ہوتا تھا کہ اس شعر کی فزیکل امپلیمنٹیشن کہاں پہ ہے؟ کوئی کوئی واقعہ ایسا کیوں نہیں نظر آتا کہ یار مجھے سمجھ نہیں آتی تھی بھی یہ شعر کو کیسے بندہ امپلیمنٹ کر سکتا ہے اپنی لائف میں، کہ اتنا بندہ اوپر کیسے جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بندے سے پوچھے ہاں بھائی اب بتا، اب تو کیا چاہتا ہے۔ تو ایک دن ایسے بیٹھا ہوا، 2-3 دن پہلے میں اپنی ماں کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا یہ بات، تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار یہ جو واقعہ بدر ہے کہ جس میں 313 صحابہ اور 1000 کفار، اس واقعے میں بڑا ایک مشہور یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر آج یہ بندے ہار گئے نا تیرے، تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو کریٹر ہے، وہ تو اور بنا سکتے تھے، وہ تو اور لوگ پیدا کر سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو فوقیت دی کہ نہیں میرے نبی نے کہہ دیا تو یہی ہونا۔ اور بھی کئی واقعات بھی میرے ذہن میں آنے لگے ایسی جو میں اس کے ساتھ ریلیٹ کرنے لگ گیا، جیسے وہ ایک واقعہ ہے کہ وہ دریا کے اوپر بھی گھوڑے دوڑا دیے۔ اب دریا کے اوپر گھوڑے دوڑانا کوئی انسان کا کام تو نہیں ہے، لیکن وہ ان بندوں کا لیول اتنا اوپر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اگر اس کی مرضی ایسی ہے تو ایسے جانے دو۔ پھر اور بھی کئی واقعات، اب آپ لوگ کہیں گے یار یہ تو اتنے پرانے واقعے، ان سے کہاں ریلیٹ، ہم کوئی نزدیکی بات کر لیتے ہیں، چلو اب تو ریتی کی بات کر لیتے ہیں۔ اب ریتی کے پاس کیا تھا؟ 19 سال کے تھے جب ان کی ماں فوت ہو گئی، میں ان کی بھی پڑھ رہا تھا بایوگرافی، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا نا تو میری ماں مجھے 1 پیسہ دیتی تھی کہ یہ تم کھا لینا، اور 1 پیسہ اور دیتی تھی کہ یہ کسی غریب کو کھلا دینا۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ یار دیکھو یہ چھوٹی عمر سے ہی یہ ایسی سوچ بندے کی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہی، کہ انسان اس طرف لگ جاتا ہے۔ خیر وہ 11 سال کے تھے تو ان کی امی کو فالج کا اٹیک ہوا، ان کے دماغ پہ بھی کافی اثر ہوا، اور 19 سال کے تھے تو وہ فوت ہو گئے۔ تو یہ جو 7 8 9 سال کا عرصہ ہے وہ انہوں نے اپنی امی کی خدمت میں گزارا، تو وہاں سے ان کے اندر وہ چیز آئی۔ خیر یہ تو ان کی زندگی کا حصہ تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کیا وہ پڑھے لکھے تھے؟ کیا ان کے پاس پیسہ تھا؟ آج میں پھر وہی بات بار بار اپنی ویڈیوز میں کرتا ہوں کہ آج ہم کوئی کام شروع کرنے لگتے ہیں نا، ہم جو ہماری نوجوان نسل ہے، حالانکہ ہمارے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، بہت زیادہ چیزیں ہیں، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن پھر ہم وہ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں یار ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ان کی لائف دیکھیں نا ذرا، کیا تھا ان کے پاس؟ نہ ان کے پاس نالج تھا، آج تو ہم پڑھے لکھے بھی ہیں، نہ ان کے پاس اتنی یہ سوشل میڈیا تھا، نہ اتنے وہ ذرائع تھے کہ اپنی بات آگے پہنچا سکتے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن ان کی نیت صاف تھی، اور پھر وہ اپنے آپ کو اس لیول تک پہنچ گئے کہ دیکھو میں ابھی ان کے ایوارڈز دیکھ رہا تھا، گننا مشکل ہو رہے تھے کہ نیشنل ایوارڈ کتنے ہیں، انٹرنیشنل ایوارڈز کتنے ہیں، اور پھر ایک بالکل جس بندے کا تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، پتہ نہیں کتنی یونیورسٹیز نے انہیں ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کی ڈگریز دی، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ خود ہی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا آگے تک لے گئے، کیونکہ دیکھو جی انسان وہی ہے نا، حقوق العباد تو معاف کوئی نہیں ہونے، حقوق اللہ تو معاف ہو جانے ہیں۔ تو یہ خودی کی ایک ٹائپ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مٹا کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یا جو بھی ان کے ذہن میں تھا، وہ اتنا اوپر لے گیا اپنے آپ کو کہ یہ دنیا کی چیزیں ان کے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ اب ایک پی ایچ ڈی کی زندگی لینے کے، ایک پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے کے لیے ایک انسان کی پوری زندگی لگ جاتی ہے، اور ایک پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا، لیکن یہاں دیکھو کتنی پی ایچ ڈی کی ڈگریز، کتنے ایوارڈز، اور 3 4 دفعہ وہ نوبل پرائز کے لیے بھی نامینیٹ ہوئے۔ تو یہ ان کی زندگی پڑھ کے صرف بیٹھ جانا واہ بھائی واہ کیا زبردست، ان کو خراج تحسین پیش کر دینا ٹھیک ہے یہ باتیں بھی، لیکن کیا ان کی زندگی پڑھ کے اس طرح کے واقعات دیکھ کے کبھی یہ خود نہیں ہمیں سوچ ہوئی کہ یار ہم کیوں نہیں یہ کر سکتے؟ سوچو یار، کچھ کرو اپنے اندر، اگر کوئی چیز ہے نا تو یہ نہ سوچو کہ یار دوسرے کیا کہیں گے۔ دوسرے تو بولتے ہی ہیں، وہی بات ہے کہ جب ایک کیڑی نکلنے لگتی ہے نا بل کے اندر سے، تو نیچے والی کیڑی بھی کھینچ لیتی ہے اس کی ٹانگ بھی، تو کیوں باہر جا رہی ہے؟ نکلو، کچھ نہ کچھ کرو، بے شک چھوٹے لیول سے شروع کرو، کچھ نہ کچھ کرنا شروع کرو، اللہ تعالیٰ بھی ساتھ دیں گے، اللہ تعالیٰ تو بیٹھے ہیں نا اوپر۔ تو یہی تھی آج کی بات، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تو چینل سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، لائک کر دیں، اور جلدی سے جلدی چینل کو پھیلا دیں ہر جگہ۔ تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔